اور ان میں سے کچھ کو قضا آ گئے، یعنی وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ خدا سے پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اب تک انتظار کر رہے ہیں خدا سے ملاقات کا، شہادت کا۔ وَمَا بَدِّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے اس عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی اس پر قائم ہے۔ واضح ہے جن کا حکم انہیں محکمات کہتے ہیں۔ کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ سے مطلب کئی ایسی لاتعداد آیات ہیں جس میں مطلب یا تو واضح نہیں ہے یا اس کے کئی مصادیق ہو سکتے ہیں۔ مصداق سے کیا مراد ہے؟ اسے کہا گیا کہ تھوڑی سی گفتگو میں سہل کر کے پیش کروں، حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ مصداق سے مراد یعنی کوئی چیز کس چیز پر صدق ہو سکتی ہے اسے مصداق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں روشنی کے کیا مصداق ہے، تو یہ سامنے جو آپ کے روشنی ہے یہ بھی روشنی کا مصداق ہے، نور کا، نور کہہ لیجیے بہتر، یہ بھی نور کا مصداق ہے۔ باہر جو آپ کو صحن میں نور نظر آ رہا ہے یہ بھی نور کا مصداق ہے، یہ بھی نور ہے، سورج کا بھی نور ہے، قلب میں بھی نور ہے۔ نور کے مختلف مصادیق ہیں، یعنی جو لفظ نور جس چیز پر صدق ہوگا اسے کہیں گے اس کا مصداق۔ اس آیت میں جو یہ تیسری عبارت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور اس میں سے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس کے بھی مختلف مصادیق ہیں۔ اور اس سے پہلی جو عبارت تھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ مثلا ان کے مصداق کیا ہو سکتے ہیں؟ جنگ بدر کے شہداء، احد کے شہداء، صفین کے شہداء، اور سب سے بڑھ کر کربلا کے شہداء۔ یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ ہمارا موضوع ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس پہ فوکس ہے، تمرکز آیت کے اس حصے پر۔ اس کے مصادیق کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے کوئی عہد کیا ہے اور اب تک اس عہد پر قائم ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور وہ اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ 1400 سال سے آپ کو اس کے مصادیق نظر آئیں گے، لیکن آج اس کے مصادیق آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ سب سے بہتر مصداق اس عبارت کا عزاداران حسین، کیونکہ انہوں نے خدا سے ایک عہد کیا ہے، گو کہ عہد ان کا امام حسین علیہ السلام سے ہے، لیکن امام حسین سے عہد یعنی خدا سے ہے، کیونکہ سلسلہ ولایت یہی ہے، جو خدا سے عہد ہے وہی اس کے نبی سے عہد ہے، وہی اس کے ولی سے عہد ہے۔ بس امام حسین سے عہد کرنا یعنی خدا سے عہد کرنا۔ بس جس نے بھی امام حسین علیہ السلام سے عہد کیا کہ میں آپ کی عزاداری کی راہ میں صادق رہوں گا، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا ذکر چاہے میری جان چلی جائے میں اس راہ میں، اس ذکر کی راہ میں استحکام اور مقاومت کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ میرا امام حسین سے وعدہ ہے۔ اور جو بھی افراد، غور کیجئے گا، جو بھی افراد اس راہ میں شہادت کے مشتاق ہیں کہ کاش اس راہ میں ہماری جان چلی جائے، وہ اس عبارت اور اس آیت کا حقیقی مصداق ہے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ امام حسین کے لیے وقف کر چکے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ کاش اس راہ میں ہماری جان نکل جائے۔ جب ہم اس لباس میں نہیں ہوتے تو جب ہم شہادت کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید تھوڑا سا ایک ذہن میں دنیا پرستی کی بنا پر بہرحال کچھ اشکالات آتے ہیں کہ مر گئے تو کیا ہوگا، گھر والے تو، لیکن جیسے یہ لباس زیبتن ہوا نا، اب وہ خوف نکل جاتا ہے، بلکہ مشتاق ہو جاتے ہیں کہ کاش اس لباس میں شہادت نصیب ہو جائے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ امام حسین کے ذکر کے لیے جا رہے تھے اور کسی نے ہمیں امام حسین تک پہنچا دیا۔
بس یہ جو آپ کالے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں، فرش اعظا بچھایا ہوا ہے، اس وقت آپ امام حسین کے حقیقی مبلغ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس پوری کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کی موت کو معمولی نہ سمجھے، خوف دل سے نکال دیں۔ جس وقت آپ نے کالے کپڑے زیب تن کی، خوف اس وجود سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ حسینی کے قلب میں، حسینی کے وجود میں کبھی خوف کی کوئی جگہ ہوا ہی نہیں کرتی۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک حسینی اپنے آپ کو حسینی کہے اور اس کے قلب میں ذرہ برابر خوف ایجاد ہو۔ بس تمام مومنین اس آیت کا مصداق ہے، جن کے بھی قلب میں امام حسین سے ملاقات کی خواہش ہے۔ ملاقات کی خواہش کا لفظ زبان پر آ گیا تو ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کل آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا تھا کہ حسین کا حقیقی عزادار حقیقی مومن ہوا کرتا ہے، اور حقیقی مومن بھی وہ ہے جو حسین کا حقیقی عزادار ہے۔ ممکن نہیں ہے ایک شخص اپنے آپ کو حسین کا حقیقی عزادار کہے اور اس کے قلب میں ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو۔ عبادات، زہد و تقوی، عزاداری، ماتم، نماز، ہر چیز میں اس کا گریڈ اے ہونا چاہیے، بلکہ اے پلس ہونا چاہیے۔ اس سے کم پہ عزادار کو اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مومن ہو اور عزادار امام حسین نہ ہو، کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایمان کا وہ معیار قائم کر دیا کہ پوری دنیا جہاں بھی جس شخص کو دیکھتی ہے کہ جو بھی عزاداری حسین سے مربوط ہے، اسے مومن کہہ کے پکارتی ہے۔ رائج ہے نا، آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی مدرسے میں جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں آپ تو آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ جی میں رضوی ہوں، زیدی ہوں، میں شیعہ ہوں، فوراً اچھا مومن بھائی آئے ہیں ہمارے۔ یہ امام حسین کا وہ سیٹ کیا ہوا معیار ہے کربلا کے میدان میں کہ جہاں جہاں اب حسینی ہوگا وہ مومن کہلائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب میں اخلاص ہو، وجود میں اس عزاداری کے نظام کے لیے احترام ہو۔ اور اسی احترام کے ذیل میں جس کی میں نے اجازت طلب کی بزرگان سے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے رسول۔ آپ کے چہرے پر تاثرات تبدیل ہو گئے، یہ بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ بچے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ رسول کا معنی ہے جو پیغام پہنچانے والا ہو، اسے رسول ایک صفت ہے۔ تو ایک شخص کا نام ہے، اس کے ماں باپ نے رکھ دیا رسول۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ امام حسین کا پیغام پہنچانے والا بن جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا نہیں۔ ماں باپ محب اہل بیت تھے، لیکن یہ رسول یہ تعلق رکھتا تھا ایک ایسے منطقے سے جہاں ترک زبان بولی جاتی تھی، ترکی، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا رسول ترک۔ کچھ لوگوں نے شاید اس کا واقعہ سنا ہوا، اسے رسول ترک کہہ کے پکارتے تھے۔ ماں باپ محب اہل بیت تھے، لیکن نہ جانے کیوں یہ اس صراط مستقیم سے جدا ہو گیا، فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، گناہوں میں، برے کاموں میں، یعنی حتیٰ اس برائی میں مبتلا ہو گیا جو انسان کے منہ کو نجس کر دیتی ہے۔ ممبر کا تقدس ہے، میں کچھ الفاظ استعمال کرنے سے معذرت کے ساتھ گریز کروں گا۔ جب جوانی کی طرف گیا تو آپ جانتے ہیں کہ جوان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اپنے آپ کے اظہار کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، جستجو کی۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ صلوات پڑھ دوں۔ پیغمبر نے سب سے زیادہ جو کام کیا نا وہ جوانوں پر کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ جوانوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اس لیے جوانوں کو ضروری ہے کہ وہ اس فرشہ پر آئیں۔ میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے
کہ ممکن نہیں ہے کہ صف عزاداری قائم رہے، یہ ممبر کو حذف کر دیا جائے، یا ممبر باقی رہے، صف عزاداری صف ماتم کو معاشرے سے ہٹا دیا جائے. یہ دونوں کنیکٹڈ چیزیں ہیں، مرتبط چیزیں ہیں. یہ مقدمہ ہے اس کا، وہ نتیجہ ہے اس کا، جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح وہ عبادت، وہ مسجد اور امام بارگاہ جدا نہیں کیے جا سکتے. ایک جوان کو ضرورت ہے وہ جتنا بڑا عابد و زاہد ہو اتنا ہی بڑا سزار، تب وہ حقیقی حسینی بنے گا. خوب یہ شخص رسول ترک، جو افراد ہیں، میں رسول ترک کی داستان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ماں باپ محب اہل بیت ہے، یہ اس راہ سے جدا ہو گیا، گناہوں فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا. پھر ایک مرتبہ یہ شہر سے نکل گیا، دوسرے شہر چلا گیا. وہاں جا کر تنہا رہنے لگا اور فسق و فجور میں اضافہ ہو گیا. ہر برائی جو اس میں تھی، جو ہو سکتی تھی، تقریباً اس نے اس کو اختیار کر لی. ظاہری طور پر جری انسان، یعنی اگر ذرہ برابر بھی کوئی اس سے بحث کرتا تو یہ چاقو نکال کے بات کرتا. آپ تصور کر لیجئے کس قسم کا انسان. لیکن ایک مرتبہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی محرم الحرام میں مجالس کی ابتدا ہوتی ہے، یہ جا کے فرش اعظم پر بیٹھ جاتا اور امام حسین پر گریا کرتا، مصائب سنتا، گریا کرتا، مصائب سنتا. ایک مرتبہ ایک جگہ موجود تھا، وہاں کے منتظم بانی اس کے پاس آئے اور کہا، اے رسول ترک، تم ایک گناہگار انسان ہو، زیر نہیں دیتا اس فرش عزا کو کہ تم جیسا گناہگار اس فرش عزا پر آئے. غور کیجئے گا. جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ شخص جس سے کوئی ذرہ برابر بحث کرے تو وہ چاقو نکال کر بات کرے. اب سب دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرتا ہے. امام حسین کے احترام کی خاطر خاموش اور امام بارگاہ سے نکل گیا. چلا گیا، کچھ نہ بولا. کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بولا تو امام حسین کے فرش عزا کی بے احترامی ہوگی. اتنا سلیقہ اور شعور تھا اس شخص کو. رات کو یہ منتظم خواب دیکھتا ہے کہ کربلا ہے، امام حسین کا خیمہ ہے، اور اس طرف لاتعداد لشکر ہے جو کہ امام حسین کے خیمے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن امام حسین کے خیمے کے سامنے ایک کتا بندھا ہوا ہے. سگ بھی کہتے ہیں کتے کو، میں سگ کا لفظ استعمال کروں گا تاکہ بہرحال ایک سگ بندھا ہوا ہے جو کہ جو بھی حملہ کرتا ہے یہ اس پر ایسے حملہ آور ہوتا کہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی امام حسین کے خیمے پر حملہ کرنے کی. کہتا ہے میں نزدیک گیا، میں نے جا کے دیکھا اس کا جسم تو سخت تھا لیکن چہرہ رسول ترک کا. گھبرا کے آنکھ کھل گئی اس کی، پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کر دیا. آخر مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں فرش عزا سے کسی کو نکال سکوں؟ جب حسین نے کسی کو بلا لیا تو میرا کیا اختیار ہے کہ میں اسے نکال سکوں؟ بس مجلس میری نہیں ہے، میری مجلس، میرا ماتم، میرا جلوس نہیں. حسین کی مجلس، حسین کا ماتم، حسین کا جلوس، حسین کی مسجد، میرا کچھ نہیں. گھبرا گیا، سمجھ گیا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے. جب یہ خواب آیا دوڑا گیا، ڈھونڈنے لگا رسول ترک کو. ایک جگہ جا کے اسے رسول ترک ملا. کہنے لگا اے رسول ترک، میں نے تمہیں کل منع کر دیا تھا کہ ہماری مجلس میں نہ آنا، آج تم میری دعوت قبول کرو، آج امام کی مجلس میں آ جا. کہا تم نے مجھے کل نکال دیا تھا اس فرش عزا سے. کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میری معافی کو قبول کرو، آ جا. رسول ترک سمجھ گیا کہ کوئی ماجرا ہے. کہنے لگا نہیں، جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں کیا ہوا ہے میں نہیں آؤں گا. بہت اصرار کیا اس نے لیکن رسول ترک نہ مانا. بالآخر اس نے بتایا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا کہ حسین کا خیمہ ہے، مظلومیت کا عالم ہے، دشمن حملہ آور ہے، اور ایک سگ ہے جو امام حسین کے خیمے کی حفاظت کر رہا ہے. اس کا چہرہ تمہارا چہرہ تھا. زمین پر بیٹھ گیا اور روتے روتے کہنے لگا بالآخر حسین نے مجھے ایک سگ کی حیثیت سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا.
تبدیل ہو گیا, ٹوٹ گیا اندر سے, تبدیل ہوا. اور اس کے بعد جس جگہ جاتا اس طرح گریا کرتا کہ مجلس کا احوال تبدیل ہو جاتا, مجلس کی شکل تبدیل ہو جاتا. ایک بہت بڑے مرجع مجتہد ہیں آیت اللہ خان ساری, بہت بڑے مرجع, بہت بڑے مجتہد, بہت بڑے عارف, وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں جانا پسند کرتا ہوں کہ جہاں پہ رسول ترک بیٹھا. کس مقام پر پہنچا دیا حسین کہ اس احترام نے اس شخص کو. ہر شخص چاہتا کہ رسول ترک اس مجلس میں آ کے اس کی عزاداری میں بیٹھے اور گریا کرے. کیا مقام تھا ایک مرتبہ کہ ہر شخص اسے نکال دینا چاہتا تھا, حسین نے اسے احترام اپنے احترام میں کہاں پہنچا دیا کہ ہر شخص خواہش مند ہے کہ رسول ترک آ کے اس فرش عزا پر بیٹھے جہاں وہ مجلس منعقد کر رہا. ایک بہت بڑا مرثیہ خان تھا, وہ رسول ترک کا دوست ہو گیا. اب وہ جہاں مرثیہ پڑھنے جاتا, امام حسین کی مصیبت بیان کرنے جاتا, رسول ترک کو بتاتا کہ تم بھی وہاں آنا. یہ مرثیہ پڑھتا, رسول ترک ساتھ گریا کرتا. ایک مرتبہ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے رسول ترک کو بلانا ہے. پہنچا, جیسے ہی مجلس میں بیٹھا اسے یاد آیا میں نے رسول ترک کو نہیں بلایا. اب بلا تو سکتا نہیں, یہ پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں جب ٹیلی فونز نہیں ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ سے آواز آئی, بی بی آپ کہاں ہیں, بی بی آپ کہاں ہیں, بی بی آپ کہاں ہیں. یہ کہتے کہتے رسول ترک امام بارگاہ میں داخل ہو گیا, آ کے بیٹھا اس مرثیہ خان کے برابر اور کہا کہ تم نے آج مجھے نہیں بلایا, کیا بات ہے؟ کہا میرے ذہن سے نکل گیا. پھر پوچھتا ہے رسول ترک تمہیں کس نے خبردار کیا کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ کہا میرے کان میں حضرت زہرا کی آواز آئی تھی. میں نقل کر رہا ہوں ایک عالم سے, میرے کان میں حضرت زہرا کی آواز آئی تھی کہ میرے بچے کا ذکر ہو رہا ہے فلانی جگہ, جاؤ ہم بھی وہاں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا آیا کہ بی بی آپ کہاں ہیں, اپنی آواز دے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ فرش عزا کہاں ہے, حسین کا ذکر کہاں ہو رہا ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا, جس بات سے مجھے واقعہ یاد آ گیا وہ یہی کہ جب رسول ترک اس دنیا سے جانے لگا نا تو لوگ جمع ہو گئے اس کے اطراف, اور ایک دفعہ جب روح نکلنے لگی تو مسکرانے لگا اور سب سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, میرے آقا میرے مولا مجھے لینے آ گئے. یہ حسین کا احترام. اس فرش عزا سے بہت احترام سے بیٹھے, کسی کو اس فرش عزا سے رد نہ کرے. کوئی جو آ کے بیٹھ رہا ہے اس کو معمولی نہ سمجھے, ہم نہیں جانتے کون کس روپ میں اس فرش عزا پر آ کے حسین کا ماتم کر رہا ہے. تمام ملک تمام فرشتے حسین کے غم میں بے حال ہیں. روایات میں ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو خدا ملائکہ کو بھیجتا ہے جو حسین کے روضے کے گرد طواف کرتے ہیں, بال بکھرائے ہوئے, سر پہ مٹی ڈالے, اور طواف کر کے وہ واپس جب جاتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی ہے کہ ایک مرتبہ جو آگے واپس چلا جائے تا قیامت اب اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو سوچئے کہ وہ ایک مرتبہ جب اس کو موقع ملا ہے وہ کس حال میں حسین کے روضے پر آتا ہوگا. آپ خوش نصیب ہیں جو کئی مرتبہ کربلا جا چکے ہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بار بار حسین موقع دے رہے ہیں اس فرش عزا پر آنے کا, اپنے روضے پر بلانے کا. میں موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. بس ضروری ہے دو شرطیں, اخلاص اور ایمان. اس اخلاص اور ایمان کے ساتھ جب حسین کی عزاداری برپا کی جائے گی تو وہ نتیجہ دے گی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی عزاداری کی جا رہی ہے اس کی معرفت ہمارے اندر موجود ہو, ہمارے وجود میں موجود ہو. اور امام حسین کی معرفت کے حوالے سے کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کیا جو افراد موجود تھے. امام حسین کی معرفت فقط 28 رجب سے لے کر عصر عاشوراء تک نہیں ہے,
امام کے کل دور امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 50 ہجری سے 60 ہجری تک جب حسین سمجھ آئیں گے تب حسین حقیقی طور پر 28 رجب سے عصر عاشورہ تک سمجھ میں آئیں گے. تب حسین سمجھ میں آئیں گے کہ کس طرح سے روز عاشور صبح سے لے کر عصر عاشورہ تک حسین استقامت کے ساتھ اس باطل نظام کے سامنے کھڑے رہے. حسین کے وجود کی لاتعداد صفات ہیں, اس میں سے ایک صفت مجاہدت ہے کہ امام نے کس طرح اس نظام کے, اس باطل سسٹم کے سامنے اپنی مجاہدت کا اعلان کیا. کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام نے جو خط لکھا حاکم شام کو, اس میں حاکم شام کی جماعت کو امام نے 3 الفاظ کہہ کے پکارا: ملحد جماعت, ستمگر جماعت, اور وہ جماعت جس نے شیطان کے ہاتھ پر, ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے. یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے امام کے. میں یہیں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے ایک عہد و پیمان کیا تھا حاکم شام سے, آپ سب جانتے ہیں, جسے صلح امام حسن کہتے ہیں, کہ جب تک تم حاکم ہو اس کے بعد تم کسی کو منسوخ کرنے کے اہل نہیں ہو. بنو ہاشم میں خلافت واپس پلٹے گی. لیکن جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت ہوئی, اس عہد و پیمان کو توڑ دیا گیا. یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا گیا. ولی عہد اسے کہتے ہیں کہ جو اگلا خلیفہ منتخب ہونے والا. ولی عہدی کا اعلان کیا گیا اور پورے شام میں یزید کے لیے بیعت لے لی گئی. اب باری کس کی تھی؟ مدینۃ النبی. حج کا موسم نزدیک آیا. حج کے بہانے حاکم شام اپنے پورے قافلے کو لے کر مدینہ آیا اور اس نے خطبہ دیا, پیغمبر اکرم کی فضائل بیان کیے, مدح سرائی کی, اس کے بعد کچھ اور چیزیں, اور پھر آخر میں یزید کی مہارات, اس کے فضائل بیان کرنا شروع کی کہ یزید کے اندر کیا مہارتیں ہیں, اس کے اندر کیا قابلیتیں ہیں, اور وہ کس طرح امت کی سربراہی کرنے کا اہل ہے. سامنے کون بیٹھا ہے؟ وارث نبی حسین ابن علی. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. کیسے ممکن ہے وارث محمد بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کوئی محمد کے فضائل بیان کرے؟ ایک مرتبہ یزید کے فضائل بیان کرنے کے بعد حاکم شام نے کہا کہ اب سب سے میں کہوں گا کہ اس کی بیعت کر لی جائے. ابن عباس وہاں موجود ہیں, عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے. امام نے فوراً بیٹھا دیا, کہا نہیں, اس کا ہدف تم نہیں ہو, اس کا ہدف میں ہوں. اس کا اشارہ میری طرف ہے کہ حسین بیعت کر لے. کھڑے ہوئے, حمد و ثنا کی خدا کی, اور اس کے بعد حاکم شام کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ تو اپنی زبان سے جس حد تک چاہے محمد کے فضائل بیان کر لے, لیکن تیری زبان میں اتنی سخت نہیں کہ پیغمبر کے فضائل بیان کر سکے. کیوں؟ وارث انبیاء ہیں حسین, یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے فضائل کس طرح بیان کیے جائیں گے. پیغمبر کے فضائل بیان کرنا شروع کی, اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ مخاطب ہو کر کہا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد, گو کہ پیغمبر شہید ہے. رحلت کہتے ہیں گزر جانے کو, دنیا سے کوچ کر جانے کو. تو یہ لفظ شہادت انتقال سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر شہید ہے. دلیل رکھتا ہوں اس بات پر, ثبوت موجود ہے, لیکن بہرحال بیان کا وقت نہیں. پیغمبر کی رحلت کے بعد جو لوگ حاکم ہوئے ان کے حوالے سے جو تو نے کہا, تو نے تہمت لگائی ہے پیغمبر پر, جھوٹ بولا ہے تو نے. اور ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے جب آگے بڑھے تو پھر ایک مرتبہ سب کو مخاطب کرتے اور حاکم شام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو جس یزید کی بیعت کروانے یہاں آیا ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ صرف تو جانتا ہے وہ کون ہے؟
نہیں، پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ یزید کیا ہے. امام نے ایک جملہ کہا اپنے اس خطبے کے دوران اور کہا کہ تو نے جتنا کچھ بیان کیا ہے تو جانتا ہے اس سے سب سے زیادہ خوشنود ابلیس ہوا ہے. یہ بار بار امام اس جماعت کو ابلیس سے کیوں نسبت دے رہے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ کل جو خطبہ بیان کیا اس میں بھی خط میں امام ابلیس کا ان کو پیروکار بیان کر رہے ہیں، ابلیس کا ہمدست اور ابلیس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا بیان کر رہے ہیں. آج بھی امام کہہ رہے ہیں اس خطبے میں کہ تیری گفتگو سے سب سے زیادہ محظوظ و خوشنود ابلیس ہو رہا ہے. امام کسی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. ایک کتاب ہے، نام نہیں لے سکتا، نہیں کہوں گا نہیں لوں گا، زبردستی تھوڑی، مجبور ہوں کہ اس کتاب کا نام نہیں لے سکتا. اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں پیغمبر کی رحلت ہوئی، امیر کائنات پیغمبر کے جسد مبارک کو غسل دے رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا امیر کائنات کے پاس اور میں نے کہا امیر کائنات یہاں آپ پیغمبر کو غسل دیکھ رہے ہیں، فلاں مقام پر فلانی جماعت نے فلانی کی بیعت کر لی. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ یہاں غسل دے رہے ہیں، وہاں امام نے کہا کس نے؟ کہا سب مہاجرین و انصار نے فلانے مقام پر فلانی کی بیعت کر لی. امام نے کہا سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ کہتے ہیں فلانی نے. نا، امام نے کہا نا، یاد کرو سب سے پہلا بیعت کرنے والا کون تھا؟ اور کیجئے، سب سے پہلا بیعت کرنے والا کون تھا؟ کہا ہاں امیر کائنات مجھے یاد آیا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے بوڑھا، لاٹھی کے سہارے آگے بڑھا، پیشانی پہ سجدے کے نشان تھے، آگے بڑھ کے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ کہا کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عمر دی اور یہ دن دکھایا کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کروں. امام نے کہا سلمان جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں، میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا. کہا وہ ابلیس تھا. امام حسین علیہ السلام پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے، اس جماعت نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی پہلی بیعت ابلیس کے ہاتھ پر تھی. اور پھر جانتے ہیں کیا کیا؟ روایت بیان کی امیر کائنات راوی ہیں، غور سے سنیے گا، میں کسی اور کی روایت بیان نہیں کر رہا ہوں. امیر کائنات کے الفاظ ہیں کہ ابلیس اس مجمع سے خارج ہوا، ایک میدان کی طرف گیا، تمام شیاطین سجدے میں گر گئے اور اس نے ایک تاج اٹھا کے اپنے سر پر رکھا اور کہا کیا تم سمجھتے تھے کہ میں اس امت کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ آج میں نے اس امت کو گمراہ کر دیا. ابلیس بتا رہا ہے کہ علی کے ولایت سے جس کو نکال دیا وہ سب گمراہ. لیکن آپ یہ غور کیا، ایک تاج زمین سے اٹھا کے اس نے سر پہ رکھا تھا. یہ تاج کون سا تاج تھا؟ ہاں، یہ تاج وہ تاج تھا جو غدیر کے موقع پہ اس نے سر سے اٹھا کر پھینکا تھا کہ جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس نے سر سے تاج اٹھا کے زمین پر پھینکا اور کہا آج اس امت نے اس کو انتخاب کر لیا کہ تا قیامت یہ امت گمراہ نہ ہو سکے گی. اب مجھے اس امت کی گمراہی میں کوئی راہ نظر نہیں آتی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے وہی تاج اٹھا کے سر پہ رکھا اور کہا اب اس امت کو میں تا ابد گمراہ کرنے کی صلاحیت. اس لیے امام حسین علیہ السلام بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ پہچانو پیغمبر کے بعد کیا ہوا، علی کے ساتھ کیا ہوا، حسن کے ساتھ کیا ہوا، حسین کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. حسین کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ مصیبت فقط اہل بیت کے گھرانے پر تھوڑی پلٹے گی. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو سکوت اختیار کرتا ہے ظالم نظام واپس اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کو بھی نابود کر دیتا ہے. آج جو ظلم اور استقبار کے خلاف مقاومت ہے پورے جہان میں،
جو لوگ بھی خاموشی اختیار کریں گے، چاہے وہ کوئی حکومت ہو، چاہے وہ کوئی نظام ہو، چاہے وہ کوئی گروہ ہو، وہ یاد رکھیں ایک دن یہ ظلم کا نظام ان کی طرف بھی پلٹنے والا ہے۔ دنیا نے مثالیں دے دی، جو لوگ خاموش رہے ان پر ظلم ہوا، واقع حرہ سے لے کر آج تک۔ جو خاموش رہے گا ظالم کے نظام کے سامنے، وہ آمادہ رہے کہ یہ ظلم کا نظام اس پر بھی وہی ظلم کرے گا جو اس نے مظلوم پر کیا ہے۔ بس امام حسین ہمیں اپنے خطبات میں، اپنے خطوط میں، اپنے بیانات میں مطلع کر رہے ہیں کہ آمادہ ہو جاؤ، ایک ظلم اور استکبار اور فرعونیت کے نظام کے خلاف ایک بڑا مارکا اور ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اپنے شعور کو بیدار کرو، معرفت ایجاد کرو۔ پھر کیا کہتے ہیں امام؟ پھر فرماتے ہیں کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو صرف جانتا ہے یزید کو، کوئی اور نہیں جانتا؟ جانتے ہیں امام کہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ تمام مدینہ والے جانتے ہیں کہ یزید کون ہے، لیکن امام پھر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نظام حاکم شام نے اس شامات کے علاقے میں بنایا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں شام میں کیا نظام تھا جو اہل بیت کی سب سے بڑی غربت قرار پائی؟ حاکم شام نے اپنی خلافت کے پورے علاقے میں سختی سے منع کیا ہوا تھا، یہاں علی کے فضائل بیان نہیں ہوں گے یا اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا، کوئی شخص قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے کا حق نہیں رکھتا، کوئی شخص پیغمبر سے حدیث بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ جو ہم بیان کریں گے، راوی ہمارا ہوگا۔ اور وہ بات آپ جانتے ہیں، بہرحال ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کی نماز کے خطبے کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ کس طرح جملہ بیان کروں، علی پر لعن واجب ہے، یہ حکم تھے اس منطقے میں۔ اسی لیے وہ تمام افراد اہل بیت کے نام سے واقف تک نہ تھے۔ اہل بیت پیغمبر، اسی لیے کہا گیا کہ جب علی شہید ہوئے تو کیا آواز بلند ہوئی شام میں؟ علی مسجد میں شہید ہوگا۔ علی کا کیا تعلق مسجد سے؟ اللہ اکبر! جس نے خدا کی طرف راستے دکھائے ہیں، خدا کی طرف جانے کے دروازے کھولے ہیں، اس کو یہ قوم کہہ رہی ہے اس کا مسجد سے کیا تعلق؟ یہ غربت ہے علی کی، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب قافلہ اسیر ہو کر شام گیا ہے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون آ رہے ہیں۔ موقع ہوا کبھی بعد میں عاشورہ کے بعد انشاءاللہ جب مجالس ہوں گی، ذکر ہوگا تو بیان کریں گے کہ کس طرح سے جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے اس نظام میں جا کر اس کو شکست دی جہاں اہل بیت رسول کا کوئی نام تک نہیں جانتا تھا۔ مظلومیت کی جناب زینب کی، وہاں مشہور کیا گیا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ خارجی ہیں، یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاندان عصمت و طہارت ہے۔ امام سجاد نے جا کے اپنا تعارف کرایا ہے ممبر مسجد نبوی نہیں کہوں گا، وہ ممبر رسول تھا۔ وہ جو ممبر تھا جسے امام نے کہا لکڑیوں کا ٹکڑا، وہ اس وقت تک لکڑیوں کا ٹکڑا تھا کہ جب تک علی کا وارث، نبی کا وارث اس پر قدم نہیں رکھ رہا تھا۔ جیسے وہ اس پر قدم رکھا وہ ممبر رسول ہو گیا۔ ممبر رسول پر جا کے امام سجاد نے بیان کیا کہ اہل بیت عصمت و طہارت کیا ہے، علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، پیغمبر کے فضائل، جناب زہرا کے فضائل، لیکن وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے شام میں انقلاب آ گیا، سر پیٹنے لگے لوگ اپنا کہ ہم نے کن کو قتل کر دیا، کتنی دہائیوں تک ہم کس پر لان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال موضوع سے خارج نہیں ہونا۔ امام نے اس طرف اشارہ کیا کہ تو یہ بتا رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی یزید کو نہیں جانتا اور صرف تو جانتا ہے؟ ہاں، اگر اب جملہ سنے گا امام کا، کہتا ہے کہ تو اگر اس کا تعارف کرانا چاہتا ہے، اگر تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے جملہ وہی سگ کہوں گا، وہ لفظ نہیں کہوں گا، تو اس کے سگوں کو لڑانے کے بارے میں بتا، تو اس کی سگ بازی کے بارے میں بتا، تو اس کی کبوتر بازی کے بارے میں بتا جس طرح وہ کبوتروں کو لڑاتا ہے، تو اس کی کنیز بازی کے بارے میں بتا، تو اس کی ہوا و ہوس کے بارے میں بتا کہ کس طرح وہ رقاصاؤں کو
اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اگر تو چاہتا ہے اس کا تعارف کرا, اس امت کو یزید سے متعارف کرا, تو ان باتوں سے تو یزید کو بہتر طور پر متعارف کرا سکتا ہے. جملہ دیکھیے امام کا, کس طرح سے وہ جو روش حاکم شام اختیار کرنا چاہ رہا ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں امام سے. ان الفاظ کے ذریعے تو یزید کو بہتر طور پہ متعارف کرا سکتا ہے. اور ڈر اس دن سے کہ جس دن تو خدا سے ملاقات کرے گا اور خدا تجھ سے اس امت کی رہبری کے بارے میں پوچھے گا کہ تیرے پاس اختیار تھا, تو نے اس امت محمدی کے ساتھ کیا کیا. یہ ہے حسین, یہ ہے حسین کی مجاہدت اس نظام باطل کے سامنے, جو میرے لیے آج نمونہ عمل قرار پانی چاہیے. اور جب اس مقاومت کو دیکھا نا, پے در پہ حسین کی اس مقاومت کو دیکھا, تو اب روش تبدیل کی گئی حاکم شام. شاید پوری بات نہ پڑھ پاؤں, بقیہ بات اگر انشاءاللہ بتوفیق الہی اگر زندگی رہی تو کل پڑھوں گا. روش تبدیل ہوئی, کہا کہ ایسے تو حسین سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وارث رسول ہے. کہاں ایک کام کرتے ہیں, ایک خط بھیجا گیا مروان کو. حاکم کون ہے؟ مروان ابن حکم مدینے کا. خط بھیجا گیا اور کیا کہا گیا کہ جاؤ عبداللہ ابن جعفر اور زینب کی دختر ام کلثوم کے لیے یزید کی طرف سے ازدواج کا پیغام دے دو. مروان کو کہا گیا کہ تم اس پر مامور ہو کہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام کلثوم سے یزید کی ازدواج کرانی ہے. کیوں یہ کام کیا؟ یہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم کو اپنے قبضے میں لے لیں. عرب میں ایک رواج تھا کہ کوئی قبیلہ اگر کسی قبیلے کا داماد بن جائے, اسے دامادی کہتے ہیں, اس کی بیٹی اس گھر کی بہو بن جائے, تو اب ان میں ایک ایسا رشتہ برقرار ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ رواج وہاں زیادہ شدت سے تھا کہ اب یہ اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے, اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. اب ان میں باہمی دوستی کا رواج قائم ہو گیا. اس روش سے کام کیا گیا. مروان عبداللہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے حاکم شام نے مامور کیا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے یزید کا رشتہ دو, اور یہ کہا ہے کہ جتنا حق مہر تم تعین کرو گے وہی حق مہر تمہاری بیٹی کا ہوگا. کیوں جملہ کہا اس نے؟ کیونکہ عبداللہ ابن جعفر اس وقت مقروض ہے, شدید مقروض ہے, مفلسی کا عالم ہے. اپنے آقا اور مولا کے پاس آئے اور کہا مولا اس طرح سے معاملہ پیش آیا. امام نے ایک جملہ کہا, کیا تم اپنی بیٹی اس کو دو گے جس کی تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے؟ کہا امام آپ مختار ہیں, اصل مختار اس بچی کے, اس دختر کے آپ. امام نے کہا کہ اپنے چچا کے بیٹے قاسم بن محمد سے اس کا عقد پڑھاؤ, اور ایک باغ جو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, صلوات پڑھتے مولا, امیر کائنات کا فلاں منطقے میں ایک باغ ہے, وہ میں تمہیں دیتا ہوں, اس کی درآمد سے اپنا قرض ادا کرو. جاؤ. مروان آیا دوبارہ عبداللہ بن جعفر کے پاس اور کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اس کا مختار نہیں ہوں, اس کے مختار حسین ابن علی. پلٹ گئے. ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد میں سب جمع ہیں, بنو ہاشم جمع ہیں, امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں, عبداللہ ابن جعفر ہے اور قاسم ابن محمد بھی ہیں. مروان وہاں پہنچا اور امام حسین کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے اور کہتا ہے کہ میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں تمہیں اے حسین, اس ازدواج کو قبول کر لو. یزید کی اس دختر سے ازدواج کو قبول کر لو. گو کے جملہ دیکھیے گا,
گو کہ یزید سے جو لوگ رشتہ داریاں بنانا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس سے کہ جو تمہارے خاندان سے رشتہ داری بنانا چاہیں امام حسین کی تحقیر کرنا چاہیں. اس کو قبول کر لو تاکہ عبداللہ ابن جعفر کا قرض بھی ادا ہو جائے. امام مخاطب ہوئے اور کہا کہ ایک بات تو بتا, کب ہماری خواتین نے ہم مردوں کے قرض ادا کیے ہیں کہ جو ہم اس حق مہر سے حق ادا کریں گے, قرض ادا کریں گے؟ اور پھر کہا کہ ہاں جتنے بھی لوگ یزید سے رشتہ داری بنانا چاہتے ہیں وہ سب کے سب جاہل اور احمق ہیں, اور جو ہم سے تعلق بیان کرنا برقرار کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کا عاقل ترین شخص. اور ایک مرتبہ امام حسین بلند ہوئے اور امام حسین کی زبان مبارک سے وہ کلمات جاری ہوئے اور عقد پڑھایا جناب ام کلثوم کا قاسم بن محمد سے. مہربان وہاں سے واپس پلٹ گیا. وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے مزید آگے روایت بیان نہیں کرنا چاہتا, باقی کی روایت کر. امام حسین علیہ السلام اس پورے 10 سال میں مجاہدت کا وہ مظہر بن کر سامنے آ رہے ہیں. مظہر کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کوئی چیز جاری ہو. پانی کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ چشمے سے. مظہر مجاہدت ہے حسین ابن علی, کیونکہ یہ مجاہدت امام علی سے سیکھی ہے, جناب زہرا سے سیکھی ہے, جو امامت کی محافظہ ہے اپنے بھائی امام حسن سے سیکھی ہے. امام حسین مظہر مجاہدت ہے. مجاہدت کر کے پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جو اس پورے نظام باطل کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. اگر اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو یہ خدا کی بیعت ہے. اس کی بیعت سے دستبردار ہو گئے تو بیعت فقط اور فقط ایک باقی رہ جاتی ہے اور وہ بیعت ابلیس ہے. بس جس نے حسین کی بیعت سے دستبرداری کی وہ ابلیس کی بیعت میں چلا گیا, اور ابلیس کی بیعت کرنے والا یقیناً واصل جہنم ہے. موضوع کو تمام کیا. اس پوری مجاہدت کا ایک بہت بڑا مظہر جو امام حسین نے کربلا کے لیے تیار کیا تھا اسے کہتے ہیں علی اکبر. فطرت نبی, سیرت علی, مظہر خدا. فطرت نبی, سیرت علی, مظہر خدا, عادت حسن, آیت حسین, منظر ملک. یہ میں نے کیا بیان کیا؟ فطرت نبی کی ہے, سیرت علی کی ہے, صفات خدا کا مظہر ہے علی اکبر. عادت حسن کی ہے, آیت نشانی حسین کی ہے, اور منظر ملک کا ہے وہ چہرہ حسین علی اکبر. یہ ساری صفات کے مظہر کو کہتے ہیں علی اکبر. امام حسین کا ایک معروف جملہ ہے علی اکبر کے لیے, سنتے رہتے ہیں, خلقاً و خلقاً بے رسول اللہ. خلق میں اور خلق میں رسول خدا کی شکل. رسول خدا کون ہے؟ فخر انبیاء ہیں. تو مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ یوسف کا حسن بھی علی اکبر کے حسن کے سامنے مدھم پڑ جاتا ہے, کیونکہ یہ شبیہ رسول ہے. خلقاً و خلقاً بے رسول اللہ, اشبہ الناس خلقاً و خلقاً بے رسول اللہ. یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یہ کون شقی القلب تھے کہ علی اکبر کے حسن کو دیکھ رہے تھے لیکن اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے؟ کون شقی القلب تھے؟ مجسم پیغمبر ان کے سامنے کھڑا تھا لیکن نیزے اور تیر آمادہ ہو رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے.
جب تک اصحاب رہے کسی بنو ہاشم کو میدان میں نہیں جانے دیا. لیکن جب اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اب سب سے پہلا جوان جو بنو ہاشم کا میدان میں گیا ہے وہ ہے علی اکبر. حسین کی بہت بڑی غربت ہے علی اکبر، بہت بڑی غربت. امام زمانہ علیہ السلام زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں کہ اول قتیل جو میدان میں گیا ہے بنو ہاشم کا وہ ہے علی اکبر. السلام علی اول قتیل من خیر السلیل، من نصر خیر السلیل. اونو محمد جب آئے ہیں، کلمہ صاحب پڑھے اونو محمد کی، امام نے رخصت نہیں، اصحاب آئے ہیں، امام نے کہا نہیں ابھی تحمل کرو. قاسم آئے ہیں، کہا رک جاؤ. لیکن جیسی اکبر امام کے پاس آئے نا اجازت لینے، فوراً امام نے کہا جاؤ اکبر تمہیں خدا کے حوالے کی. پورے اختیار کے ساتھ امام حسین نے کہا کہ جاؤ خدا کی راہ. لیکن ایک بات کہی، کہا اکبر جا کے پہلے خیموں میں رخصت لے لو بیویوں سے. امام حسین خود سے جلدی سے جدا کر رہے ہیں اکبر کو. شاید ایک وجہ یہ ہو کہ اگر علی اکبر گلے لگ گئے حسین کے تو شاید حسین علی اکبر کو جدا نہ کر پائے. بہت امیدیں تھیں علی اکبر سے امام حسین کو. جدا کیا، لیکن کہا جاؤ خیموں میں جا کے بیویوں سے اجازت لو، وہ مختار ہے تم پر. علی اکبر خیمے میں گئے، امام ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے. بہت دیر گزری لیکن علی اکبر باہر نہ. امام ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بیویوں نے علی اکبر کو گھیرا ہوا ہے. کوئی بیوی ماتم کر رہی ہے، کسی نے علی اکبر کا دامن تھا رہا. چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کر علی اکبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں علی اکبر، ہمیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ ہے. امام آگے بڑے، سب کو دلاسا دیا، ایک ایک بچے کو علی اکبر سے جدا کرنے لگے. علی اکبر کو اس مفلسی کے عالم میں، اس گریا ہو پکا کے عالم میں خیمے سے باہر نکالا اور ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ علی اکبر تمہیں خدا کے حوالے کی. علی اکبر گھوڑے پر سوار میدان کی طرف گئے. حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا خدا گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے. جب بھی ہم پیغمبر کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے ہیں. میں کہوں گا یہ کون سے ظالم ہے. حسین جب بھی پیغمبر کو دیکھنا چاہتے ہیں علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے ہیں. تمہیں مجسم علی اکبر نظر نہیں آ رہا، کیوں سلطا رہے ہو شبیہ پیغمبر پر. علی اکبر میدان کی طرف گئے، حملہ کیا، عظیم جنگ لڑی علی اکبر. علی اکبر جنگ لڑتے جاتے دشمن کے لشکر میں وارد ہوتے جاتے، لیکن کوئی علی اکبر کی طرف نہیں بڑھ پا رہا. کئی تعداد میں لشکریوں کو واصل جہنم کیا، لیکن علی اکبر کی جنگ طولانی ترین جنگ ہے کربلا کی. لیکن ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ میں جتنی جنگ کر رہا ہوں شہادت میرے نصیب میں نہیں آ رہی. ایک مرتبہ پلٹ کے جو لشکر کو دیکھا، امام حسین کی طرف دیکھا تو امام حسین اپنے اچھل کر علی اکبر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام بار بار نگاہ کر رہے ہیں کہ علی اکبر کہاں ہے. علی اکبر سمجھ گئے معاملہ کیا ہے.
امام نے علی اکبر کو رخصت تو دے دی تھی، لیکن قلب سے علی اکبر جدا نہیں ہو پا رہے تھے. علی اکبر واپس پڑھ گئے. اور وہ مشہور جملہ سنتے ہیں نا آپ کہ علی اکبر نے واپس آ کر امام سے کیا کہا کہ امام بہت پیاسا ہوں. حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ علی اکبر نے آگے جملہ کہا کہ اے مولا، اے امام، یہ تشنگی میرے سینے کو چلائے دے رہی ہے. علی اکبر کہنا چاہتے تھے کہ امام زبان سے اجازت دے دی ہے، قلب سے جدا کر دیں. جب تک آپ کا عز نہیں ہوگا علی اکبر کو شہادت نصیب نہیں ہوگی. امام نے اذن دیا، علی اکبر کے لبوں پہ بوسہ دی. علی اکبر اب جو واپس میدان کو پلٹے، اس نے شہادت کے ساتھ حملہ کرنا شروع کیا. عظیم حملہ، گھمسان کی جنگ. اور ایک مرتبہ ایک لعین نے علی اکبر کے برچھی ماری پشت. علی اکبر سے نہ سمجھا گیا. علی اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا اور علی اکبر ایک مرتبہ نڈھال ہو کر مدہوشی کے عالم میں گھوڑے کی گردن پر گر پڑے. جیسے ہی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، سر سے جو خون بہ رہا تھا وہ گھوڑے کی آنکھوں میں جا گیا. یہ جنگی گھوڑے ہوتے ہیں نا، میری ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، بس جس طرح پڑھ سکتا ہوں پڑھ. یہ جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں یہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کا سوار گرنے لگتا ہے یہ فوراً خیموں کی طرف پلٹتے ہیں. لیکن جیسے ہی علی اکبر گھوڑے کی گردن پر گرے، خون آنکھوں میں آیا. اب اس گھوڑے کو دکھائی نہ دیا کہ خیمہ کہاں ہے، لشکر کہاں ہے. یہ اشتباہاً دوسری طرف دوڑا، لشکر کی طرف دوڑا. وہاں سے آواز دی گئی حسین کا بیٹا آ رہا ہے، لشکر کی صفوں کو کھولو. لشکر کی صفیں کھولی. علی اکبر کا جوان، حسین کا جوان علی اکبر لشکر کی صفوں کے اندر داخل ہونا شروع ہوا. جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے علی اکبر کی طرف برسانا شروع کیا. اتنے نیزے، اتنے تیر، اتنی تلواریں. ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے، تلواریں چلنا شروع ہوئی. ادھر سے حسین دوڑے، آخری جملے، ادھر سے حسین دوڑے علی اکبر کی طرف. علی اکبر جب بھی حسین کسی بھی شہید کی طرف دوڑے ہیں ایسے دوڑے ہیں جیسے عقاب اوڑ کر پرواز کر کر پہنچتا ہے. لیکن جیسے ہی علی اکبر کی طرف بڑھے ہیں حسین کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے. لڑکھڑا کر گرتے جاتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، لڑکھڑا کر گرتے جاتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ خود امام حسین سے پہلے زینب میدان میں آ چکی تھی علی اکبر کے پاس. حسین فوراً آگے بڑھے، زینب کا ہاتھ تھاما آخری جملے اور واپس کہا کہ واپس پلٹ جائے. ابھی حسین زندہ ہے. زینب خیمے کی طرف واپس پلٹ گئی. حسین لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھے. ایک منظر دیکھتے جاتے ہیں کہ تلواریں کبھی آسمان میں ہیں، کبھی علی اکبر کے جسم پر. جیسے ہی قریب پہنچے دشمن علی اکبر کو چھوڑ کر بھاگا. حسین آگے بڑھے، علی اکبر کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور کہا اے علی اکبر تیرے بعد خاک ہو اس دنیا پر. علی اکبر نے، علی اکبر کا دم نکل رہا تھا. حسین نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنے سر کو علی اکبر کے سر پر رکھا. علی اکبر نے آخری ہچکی لی اور روح جسم سے نکل گئی. حسین یہ کہتے ہوئے علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے رہے یا اللہ گواہ رہنا آج اس نے اس کو قتل کر دیا جو خلق اور خلقت تیرے نبی کی شہید. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.